میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، دوست و احباب کو، مریدین کو، وابستگان کو، عقیدت مندوں کو عید قربان کی مبارک ہو۔ اور اس موقع پہ ہمیں عید قربان یا عید اضحیٰ پہ ہمیں اس تصور کو سمجھنا چاہیے کہ جو سنت ابراہیمی ہے، پھر سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے فلسفہ کو سمجھنا چاہیے، اس سنت ابراہیمی کا احیاء کرنا چاہیے، اسے زندہ کرنا چاہیے، اور قربانی کا فلسفہ سمجھ کے ہم اس پہ عمل کریں۔ اس کی فضیلت ہے، اس کی برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں ہیں، اور ان برکتوں کو ہم جو ہے نا احاطہ عدد میں نہیں لا سکتے، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان کی، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ثواب بے حد و حساب ہے، اس کا ثواب آپ احاطہ عدد میں نہیں لا سکتے، اس کے ثواب کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کی بلیسنگ بے پناہ ہے، اس کا اجر و ثواب ملٹیپل ہو جاتا ہے۔ جب ایک ایک بال کے عوض نیکی ہے تو ایک جانور کے بالوں کو کون گن سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، بے حد و حساب اس پہ نیکی اور اجر اور ثواب کی کثرت پہ دلالت ہے۔ ایک تو اس تصور کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ سنت کے احیاء کے ذریعے ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، اور یہ نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ قربانی کے فلسفہ کو ہم سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا رجوع کریں، ظاہری باطنی طور پر اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، سب تمام اعمال اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر جو اس عید میں جو فلسفہ ہے، قربانی کا فلسفہ ہے، وہ غریبوں کی مدد، جس طرح عید الفطر پہ ہم صدقہ فطر کے ذریعہ سے غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اسی طرح عید قربان پہ قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچا کے ان کو ہم عید کی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بندوں کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق، انسانیت کے فلاح کو سامنے رکھیے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مبالغہ نہیں، سال بھر میں ان کو کھانے کو گوشت نہیں ملتا، ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے روٹی کا نوالہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو پریشان حال ہیں، غریب ہیں، مستحقین ہیں، معاشرہ کے مفلس لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ عید کی خوشیوں میں تمام انسانیت کو ان خوشیوں میں شریک کیجیے، اور خاص کر معاشرہ کے نادار لوگ، غریب لوگوں کو شریک کیجیے۔ قربانی اللہ کے لیے کیجیے، اور قربانی کا گوشت معاشرہ کے مفلس اور نادار اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ وہ لوگ قربانی کا گوشت جب آپ تک پہنچائیں گے، اس کے ذریعے سے عید کی خوشیوں میں شریک بھی ہو جائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔